بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج آپ کو 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اللہ نے صبر کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اگر ان کو انسان خود دہرائے یعنی اس وظیفے کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس پر سے مصائب و آلام کو دور فرما دے گا۔ مصیبتیں جو ہیں ہٹ جائیں گی، تکلیفیں جو پیش آ رہی ہیں وہ آسانیوں میں انشاءاللہ العزیز بدل جائیں گی۔ رزق کی فراوانی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت ملے گی۔ خاص طور پر جو لوگ تعلیم و تعلم سے منسلک ہیں، یعنی درس و تدریس کے پیشے سے جو لوگ منسلک ہیں، وہ یاد نہیں رکھ پاتے ہیں حافظے کی کمزوری کے باعث، تو وہ بھی بہترین حافظے کے مالک ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے متفرق آیات میں ایسے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، پھر کئی نبیوں کا ذکر بار بار ملتا ہے، کئی نبیوں کا ذکر بس 1-2 بار ملتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے تقریباً 26 نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور وہ نبی ہیں جن پر امت متفق ہے کہ وہ قرآنی انبیاء ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے بعض نبیوں کی خصوصیات یہاں فرماتے ہیں کہ ان نبی کی یہ صفت تھی، ان نبی کی وہ صفت ہے، یعنی کہ مختلف نبیوں کی مختلف صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جب وہاں ذکر ہوتا ہے تو ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ اپنانے کے لیے ہم جب ان نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ان نبیوں کو یاد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ ہمیں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں نبی کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے، فلاں نبی کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے۔ اکثر مسلمان بھائی بہن ہیں ہمارے میں سے ہی جن کو اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی انہیں پورا نہیں پتہ، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا انہیں نہیں پتہ۔ افسوسناک بات ہے یہ۔ اس لیے سب سے پہلے یہ یاد کریں کہ جب نبیوں کا ذکر کریں گے، ہم تذکرہ کریں گے، تو اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی۔ قرآن پاک میں 3 نبیوں کا ذکر سورہ انبیاء میں آتا ہے۔ سورہ انبیاء تو ہے ہی انبیاء کے نام پر کہ اس میں نبیوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 3 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے ہمیں یہ بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے ہی صابرین بندے تھے، صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والے تھے، واویلا نہیں کرتے تھے، اپنی مصیبتوں پر ہائے وائے نہیں کرتے تھے، لوگوں کے پاس جا جا کر بیٹھ بیٹھ کر رونے نہیں روتے تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ اپنی زندگی میں پیش آنے والی سب مشکلات پر صبر کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں روتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت ان کا ذکر جو ہے وہ صابرین میں سے فرماتے ہیں۔ یہ آیت جو آپ کو اب بتائی جائے گی، اس میں اس قدر طاقت ہے کہ سب انسان، جو بھی انسان جب بھی انہیں پڑھتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اور جب اس آیت کو پڑھتا جاتا ہے تو نبیوں کے صفات اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں پڑھنے والے میں۔ اللہ کی رحمت اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نہ ملے تو زندگی بیکار سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ روزمرہ کے معاملات میں کس قدر غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں۔ پیسہ کمانے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ذرائع کون سے ہیں پیسہ کمانے کے، حلال ذرائع ہیں یا پھر حرام ذرائع ہیں۔ پھر پیسہ خرچ کرنے میں ہم نہیں دیکھتے، اس میں بھی ہمارے سے کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، خرچ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو کوتاہیوں سے پاک ہو۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہر چیز کو قبول کرے گا، ہماری مشقت سے یا ہمارے اعمال سے یا ہمارے کمال سے نہیں کرے گا۔ تو 3 نبیوں کا ذکر کر کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے، اپنے اعمال سے نہیں کہ میں نے تو اتنے حج کر لیے ہیں، میں نے تو اتنے عمرے کر لیے ہیں، اعمال سے نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت میں مقام محمود عطا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی رحمت دے رہا ہے تو اس کے اندر اب جو آیت آپ کو بتائی گئی ہے اس کے ترجمے پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز اس کے ترجمے میں کیا آتی ہے؟ صبر، برداشت۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو، میں تمہیں بے حساب دوں گا۔ کسی کے لیے نہیں کہا، اللہ رب العزت نے کسی کے لیے بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں لامحدود دوں گا، لیکن صرف صبر کرنے والے کے لیے کہا کہ میں تمہیں لامحدود دوں گا۔ گالی اگر کوئی دے دیتا ہے، خاوند بیوی کو اگر دے رہا ہے، بیوی اگر کچھ ایسے تیز و تلخ جملے بول رہی ہے تو صبر اختیار کریں، ایک دوسرے پر صبر کریں۔ صبر کا لیول کیا ہے؟ اب کوئی لیول نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ اتنا صبر چھوٹا ہوگا، اتنا صبر بڑا ہوگا۔ صبر تو صبر ہے، چاہے آپ جس بھی بات پر کریں، جس بھی معاملے پر کریں، کوئی بھی صبر کرے گا تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اسے بے حساب دوں گا۔ ابھی حال ہی میں پیش آنے والا ایک ثانیہ جو صرف اور صرف 30 روپے کے اوپر ہوا، کتنی جانیں ضائع گئیں صبر کی کمی کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، صبر اختیار کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ صبر کا انعام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ میں دیتا ہوں انعام، پھر بھی دنیا میں تو ہم ناظرین کرام 10 روپے کے لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، 300 روپے کے لالچ میں بھی آ جاتے ہیں، پر جب وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہمیں قرآن پاک میں انعام کا کہہ رہا ہے کہ صبر پر وہ ہمیں دے گا انعام، وہ ہم نہیں کرتے ہیں صبر۔ تو ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگر رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال کی کمی ہے، تو لمبے لمبے وظیفے اب پڑھیں، ایک یہ راستہ ہے آپ کے پاس، لمبے لمبے وظیفے پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کی کڑوی باتوں پر صبر کریں، خاموش رہیں، انہیں جواب نہ دیں، اللہ پر چھوڑ دیں معاملہ۔ تو یہ دعوے سے آپ کو بات کہی جاتی ہے، یہ بات آپ کو دعوے سے کہی جاتی ہے کہ اللہ آپ کو اس قدر عطا کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹو میں لگ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ناکامیاب دیکھنا چاہتے ہیں،
آپ کے ہر سیدھے کام کو الٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ جواب ہی نہ دیں۔ آپ صبر اختیار کریں، گھر کے معاملات پر صبر اختیار کریں۔ آپ ایک وظیفہ بھی نہ کریں، یقین کریں آپ ایک وظیفہ بھی نہ کریں، اللہ رب العزت دولت کے انبار لگا دے گا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ صابرین کو میں بے حساب دوں گا۔ اب یہاں ذکر کیا ہے نبیوں کا۔ آپ کو اگر کوئی برا کہے تو آپ یہ آیت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں بندہ میرے خلاف ہے دنیا میں۔ یہ بات ایک چیلنج کے ساتھ آپ کو کہی جا رہی ہے کہ آپ صبر اختیار کریں تو مال و دولت اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، صرف صبر اختیار کرنے سے۔ آپ کے مشاہدے میں اکثر آیا ہوگا کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ دین میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، آپ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے حاسدین بھی زیادہ ہوں گے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ مڑ کر دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ انہیں بڑھائے جا رہا ہے، حاسدین کو اللہ پیچھے کیے جا رہا ہے، نیچے کیے جا رہا ہے۔ تو جو لوگ حسد میں لگے رہتے ہیں وہ ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے کروڑوں بار بھی وظیفہ کرنے سے اتنا نہیں ملے گا جتنا ایک مشکل اور نازک لمحے پر صبر کرنے سے ملے گا۔ کسی نے آپ کو کتنی بھی گالی دی ہو، کیسی ہی فحش گالی دی ہو، کیسے ہی نامناسب جملے کہے ہوں، آپ صبر اختیار کیجیے۔ بیوی نے کچھ سخت کہہ دیا ہے، سسرال میں اگر کسی نے آپ کو سخت کہہ دیا ہے، کتنی ہی بہنیں آنکھوں دیکھیں میرے مشاہدات ہیں یہ، کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سسرال میں صبر اختیار کیا اور آج وہ اپنے الگ گھر میں اپنے میاں کے ساتھ خوش و خرم ہیں، سسرال میں بھی ان کی عزت ہے۔ کوئی بھی مشکل آپ پر آ جائے تو آپ یہ آیت پڑھیں، میں نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا صالحہ بندے، یعنی صبر کرنے والے بندے، صبر کرنے والے بندے ہیں یہ۔ اب ایک بندہ ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، ہر وقت تسبیحات میں ہے، لیکن ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں ہے اس میں۔ کسی نے اسے کچھ ذرا سا بھی برا کہہ دیا تو گالیاں دینا شروع ہو گیا، انتقام کے جذبے کے تحت اٹھ کھڑا ہوا، تو یہ صالحہ نہیں ہے، وہ صالحہ نہیں ہے، صبر کرنے والے صالحہ ہیں۔ اس آیت میں مزید کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر۔ وہ آپ کے سامنے ہے قربانی، تو کہ چھری کے نیچے کیسے لیٹ گئے تھے، اف تک نہیں کی تھی۔ لفظ صابرین استعمال کیا تھا اس بچے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں نے تربیت کی تو پھر اس نے لفظ استعمال کیا نا، کہا میرے ابا آپ وہ کریں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ وہ کریں جو اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس نے یعنی اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہاں اس بچے نے کہا تو اللہ نے عرش سے ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ یہ میرا صابر بندہ ہے، صابرین میں سے ہے۔ ایک بات تو آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بڑا صابر ہے، کچھ بھی کہہ لو غصے میں نہیں آتا، کچھ بھی کہہ لو تیش میں نہیں آتا، صبر سے کام لیتا ہے۔ آپ کا کہنا بھی گواہی ہے اس کے متعلق، لیکن جب تمام جہانوں کا رب، جب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تو سوچئے پھر کیا مقامات، کیا تبرکات ہوں گے۔ پھر دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام
اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت آدم کے بعد جنہیں کہا جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، شیث علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو باپ ہیں نا ساروں کے، ان کا اصل نام جو عبرانی زبان میں بنتا ہے خلوق ہے، ان کا نام ہے۔ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو انہیں ادریس کہتے تھے، جو لوگ تھے وہاں کے، قرآن پاک نے انہیں ادریس کہا، عربی زبان میں انہیں ادریس کہا گیا کیونکہ یہ درس والے تھے۔ درس کا آغاز سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے کیا۔ پہلے قلم انہوں نے ایجاد کیا، پہلے انہوں نے لکھنا سکھایا لوگوں کو سب سے پہلے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ڈاکٹر۔ اگر کوئی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر چکا ہے تو اسے انجینئر کہا جائے گا۔ تو یہ درس بہت دیتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، تو ادریس ان کا لقب بن گیا۔ اور خلو جو آپ کو اعزازاً کہا گیا۔ اتنا درس آپ دیتے تھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، بعض کے نزدیک سیدھا جنت میں اٹھا لیا گیا۔ لیکن کچھ نے لکھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کثیر تعداد لوگوں کی اس بات پر متفق ہے، اس پر فتویٰ ہے کہ آپ کو زندہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن آپ کو بلند مرتبہ دیا گیا، پھر دنیا میں آپ کی وفات ہوئی۔ زندہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، یہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ تیسرا، ذوالکفل۔ ذوالکفل کون ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 2 جگہ ان کا نام آیا ہے، دونوں جگہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، ان کے بعد آیا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ذوالکفل جو ہے وہ ان حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ ایک مگر سورہ صاد میں، ایک جگہ سورہ انبیاء میں، ایک جگہ سورہ صاد میں، ایک جگہ سورہ انبیاء میں، تو ذوالکفل جو ہے حضرت ایوب کے بیٹے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ نبی نہیں ہیں، یہ ولی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل سے کہا کہ نہیں، یہ نبی ہیں، اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے تھے۔ بعض نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا نام سورہ صاد میں آیا ہے، اس لیے یہ ان کے خلیفہ تھے، بعد میں نبی بن گئے، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان 3 نبیوں کا ذکر کر کے، نبیوں کی ہسٹری جو ہے آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو زندگی میں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ چونکہ خود بھی کوشش نہیں کرتے ہیں سننے کی، ہمیں اپنے نبیوں کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگر پریشانی میں کوئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، خدا نخواستہ موات کوئی ہو گئی ہیں، 2 راستے ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ایک ہے کہ گریہ زاری کریں، روئیں پیٹیں، ماتم کریں، آہ زاری کریں، اور ایک ہے اس آیت کریمہ کا ورد کریں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ کوئی بھی پریشانی آپ کو ہے تو آپ اس آیت کو، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے، یا آپ نے 100 بار پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی دعا کرنی ہے۔ جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ داد رسی فرمائے گا۔ مال و دولت کی اگر کمی ہے، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، پریشان ہے، تو اس آیت کو لگاتار 15 دن تک، صرف 15 دن کا یہ عمل ہے،
آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ اگر سبق یاد نہیں ہوتا، بیان میں تاثیر نہیں ہو رہی ہے، بیان سے پہلے اس کو 3 بار پڑھیں۔ اب وہ بیان چاہے اسلامک ہو، چاہے آپ کالج یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوں، کسی بھی نوعیت کا ہو، درس تعلیم کے شعبے سے آپ منسلک ہیں، تو آپ اپنے لیکچر، اپنے درس، اپنے بیان سے پہلے اس کو 3 بار پڑھیں اور اپنے سینے پر پھونک دیں۔ چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، کہ جو ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسی لمحے اس کے نامہ اعمال میں 100 نوافل کا اجر ڈال دیتا ہے۔ اب 100 نفل میں آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور ایک طرف یہ ایک آیت ہے چھوٹی سی، یقیناً آپ کو ابھی یاد ہو گئی ہوگی، آپ کو اجر مل گیا، باقی پڑھتے رہنے کا ثواب الگ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب سننے والوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، کسی کی جھولیاں خالی نہ رکھے، تمام والدین کو ان کی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کیے دیتے ہیں۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ نور وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔